مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، میرا نام محفوظ جانسن ہے۔ پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پروگرام حتمی سچائی کے ہر پروگرام میں، اس کے ہر ایپیسوڈ میں ہم کسی نہ کسی حتمی سچائی، بلکہ کسی نہ کسی ایمان افروز حتمی سچائی کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کی غلط فہمیوں کو ازالہ ہو سکے اور ان کی کم اعتقادی کو دور کرتے ہوئے ان کو ایمان کی راہوں پر ڈالا جا سکے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ پروگرام حتمی سچائی نہ تفریح تباہ کے لیے ہے، نہ جوش خطابت بڑھانے کے لیے، بلکہ اس لیے ہے کہ علمی باصیرتوں کو بام عروج تک پہنچایا جا سکے اور ان کی آنکھوں کے چھلکے اتار کر ان کے منظرنامے تبدیل کیے جا سکے۔ ہمارا آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اور ہمارے ٹاپک کا نام ہے ریزریکشن، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شفیق اول صاحب۔ پروفیسر صاحب، پروگرام حتمی سچائی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو۔ پروفیسر صاحب، جیسے مصلوبیت مسیح جس قدر اہم جز ہے، اسی طرح مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان لائے بغیر مسیح ایمان کو تکمیل نہیں ہوتی۔ جس طرح لوگوں نے مصلوبیت مسیح پر تانہ زنی کی اور سوالات اٹھائے، اسی طرح مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے لوگوں میں سوالات پائے جاتے ہیں، جن کو میں اس پروگرام کے توسط سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، جن لوگوں نے جی اٹھے مسیح کو دیکھا وہ ان کا فریب نظر تھا، کیونکہ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں وہی آپ کے اعصاب پر چھا جاتا ہے اور آپ کے دن رات اسی کے متعلق سوچتے ہیں۔ جی شکریہ۔ یہ فریب نظر والی بات بھی پرانی ہو چکی ہے کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جو جی اٹھے مسیحا کو دیکھا، ظاہر ہے جن لوگوں نے جی اٹھے مسیحا کو دیکھا وہ کوئی ایک نہیں تھا، وہ کافی سارے لوگ تھے، اور مسیحیت کی بنیاد مسیح کے جی اٹھنے کے بعد پڑی ہے۔ ہماری تو بیس ہی یہی ہے، قیامت کا نظریہ مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ بھی دشمنوں کا کام ہے کہ ایمانداروں کے ذہن میں شک ڈالا جا سکے، لیکن ہمیں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ شاگرد جو 24 گھنٹے 3.5 سال تک مسیح کے ساتھ رہے، ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے اس زندگی کے مالک کو دیکھا، اور اس کو نہ صرف دیکھا بلکہ اس کو چھوا، اس کو غور سے دیکھا، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی گواہی ہے جو اس کے ساتھ تھے، اور بعد میں بھی انہوں نے اس کو دیکھا اور پہچانا۔ اور توما نے تو نہ صرف پہچانا، اس نے چیک بھی کیا، اور چیک کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ ہمارے پاس ان لوگوں کی گواہیاں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ فریب نظر تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ کچھ شاگرد دوبارہ مچھلی پکڑنا شروع ہو گئے تو ان کو تو مسیح نے یہ بھی کہا کہ ذرا مچھلی مجھے بھی کھلاؤ، تو پھر تو انہوں نے بیٹھ کے ایک ساتھ کھایا اور پھر پہچانا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا کہ یہ ان کا فریب نظر ہو؟ فریب نظر پہ بھی میں ابھی آپ کو بات تھوڑی اور بتاتا ہوں۔ فریب نظر کسی ایک شخص کو ہو سکتا ہے۔ میں اتنا ماننے کے لیے تو تیار ہوں کہ واقعی آپ جس کو بہت پیار کرتے ہیں وہ آپ کے حساب پہ چھا جاتا ہے، اور اس کی موت کے بعد ظاہر ہے آپ چند دن تک تو اس حسار سے، اس سوچ سے باہر نہیں آتے۔ آپ 24 گھنٹے اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو وہم ہو جائے، آپ کو ایسا لگے کہ وہ شخص میرے سامنے چل رہا تھا، اس نے کنڈی ہلائی تھی، وہ مجھ سے کھانا مانگ رہا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کے ساتھ، لیکن اگر 2 شخص ہیں تو ان کو ایک جیسا تجربہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کہیں کہ ہاں جی وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے ہم سے پانی مانگا، اور دونوں یہ کہیں کہ اس نے ہم سے ہاتھ ملایا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں پر تو 2 اور 3 کی بات ہی نہیں ہے۔ مریم نے بھی دیکھا، پطرس نے بھی دیکھا، اور 11 شاگردوں نے ایک ساتھ دیکھا، اور 500 لوگوں نے ایک ساتھ دیکھا۔ یہ 11 لوگوں کو ایک ساتھ وہم نہیں ہو سکتا کہ وہ سملر سٹیٹمنٹ جاری کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہم ہر شخص کا اس کے پس منظر کے مطابق ہوتا ہے جو وہ سوچ رکھتا ہے، اور وہ 11 لوگوں کا ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، اور 500 لوگوں کا تو قطعاً ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ نظریہ اتنا قابل قبول نہیں ہے، اتنا افیکٹو نہیں ہے، اور ہمارا ایمان سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چرچ جب پیدا ہوا تھا تو وہ بھی کٹر لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو فرسٹ بروڈ آف کرسچن تھی، they were all from Jewish background۔
جو اتنے کٹر تھے کہ سبت کے دن ایسا جوتا نہیں پہنتے تھے کہ جس کے اندر کیل لگا ہو، وہ کہتے یہ وزن ہے۔ یہی لوگ انہوں نے جب جی اٹھے مسیحا کو دیکھا تو سیٹرڈے کی بجائے سنڈے کو ورشپ کا دن مقرر کر دیا۔ ایسے لوگوں سے آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ کسی وہم کا شکار تھے؟ نو، انہوں نے مسیح کو دیکھا، پہچانا، اس کو خداوند مانا۔ خداوند ماننے والی بات بھی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ 3.5 سال اس کے معجزات دیکھے تھے اور پھر جب مسیح جی اٹھا تو اتنا ہی ہوا کہ ہاں یہ وہی نبی ہے اور مردوں میں سے جی اٹھا، نہیں، اس کو خداوند کہنا شروع کر دیا۔ مسیح یسوع کی زمینی خدمت کے دوران وہ اس کو خداوند کہنے کے لیے شاید اتنا تیار نہیں تھے، لیکن جی اٹھنے کے بعد جتنے لوگ دائرہ مسیحیت میں داخل ہوئے انہوں نے اس کو خداوند بھی کہا۔ تو یہ وہم نہیں ہے، یہ حقائق پر مبنی۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ میرا آپ سے دوسرا سوال، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنا دیگر لوگوں سے مستعار لیا گیا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ پہلے بھی لوگ مانتے تھے کہ جی فلاں شخص ان کا ہیرو تھا، وہ مر گیا تھا، وہ جی اٹھا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ کرسچینٹی میں اور ان باتوں میں فرق کیا ہے۔ وہ جو لوگ مانتے تھے، اور بھی کئی قسم کی باتیں ہیں جو مانتے تھے، لیکن وہ دیو مالائی قصے تھے۔ دیو مالائی قصوں کے بارے میں آپ ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ افسانوی باتیں ہوتی ہیں، خیالی باتیں ہوتی ہیں، سٹوریز بنائی گئی ہوتی ہیں، ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جتنے بھی دیو مالائی قصے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھ لیں کہ اچھا آپ کا جو ہیرو تھا اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، فلاں واقعہ اس نے کیا تو اس کی تاریخ کیا، نیور، وہ نہیں آپ کو بتا سکیں گے، کیونکہ یہ افسانوی باتیں ہیں، تاریخی باتیں ہیں نہیں ہیں۔ مسیح یسوع کے متعلق ہم جو بھی مانتے ہیں وہ دیو مالائی قصے نہیں ہیں، یہ تاریخی واقعات ہیں، اور یہ تاریخی واقعات حقائق پر مبنی ہیں۔ پھر مسیح کی موت، اس کا دفن، اس کا جی اٹھنا، یہ بھی حقائق پر مبنی ہے کیونکہ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے پہلی بات مسیحیت کے اندر عقیدے کی شکل اختیار کر گئی وہ یہی تھی کہ مسیح یسوع کو دفن کیا گیا، اس کی موت واقع ہوئی اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3 اور 4 آیت، پولس رسول یہی بیان کرتا ہے کہ وہ جو بات مجھے سب سے پہلے پہنچی میں نے سب سے پہلے تم تک پہنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو یہ جو بات ہمارا عقیدہ بن گئی، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگوں سے مستعار لیا گیا تھا۔ بائی دا وے مجھے بتائیں کہ جو لوگ اس سے پہلے مانتے تھے ان کا عقیدہ یہ ہو کہ ان کو رومیوں نے مصلوب کیا تھا اور وہ دفن کیا گیا اور وہ تیسرے دن جی اٹھا، نیور۔ دوسری بات کہ یہ باتیں نہ صرف مسیح یسوع نے پہلے سے بتائی تھی، پہلے سے طے شدہ تھی کہ ایسے ہونا، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، دشمنوں کو بھی پتا تھا کہ مسیح دفن ہوگا اور تیسرے دن جی اٹھے گا، اس لیے انہوں نے مسیح کی موت کے وقت حاکم وقت سے درخواست کی کہ خصوصی طور پر دستہ بٹھایا جائے۔ اس لیے انہوں نے خصوصی انتظامات دشمنوں کے کہنے پہ کیے کہ 2 ٹن کا پتھر رکھو کہ کوئی اس کو ہٹا نہ سکے، کوئی اس کی لاش نہ چرا سکے۔ تو یہ دیکھیں، پھر چرچ قائم ہوا اور ہمارا عقیدہ بن گیا جو اس کی موت اور جی اٹھنے سے متعلق ہے۔ یہ ہے کسی کے پاس ایسی چیز ہے؟ نیور۔ مجھے بتائیں کون سا ایسا مذہب ہے کہ جس کا عقیدہ اس بات پہ بنا ہو کہ ان کے ہیرو کو مارا گیا، دفن کیا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر اس نے اپنے مشن کا اجرا کیا؟ کوئی نہیں۔ تو باتیں کر دینا اور بات ہے۔ اچھا، پھر اگر یہ حقائق پر مبنی نہیں تھا اور مسیح کے شاگرد اور مسیحیت میں داخل ہونے والے ان حقائق سے واقف نہیں تھے، تو ایسی کون سی قوت تھی، ایسے کون سے حقائق تھے جو شاگردوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار تھے؟ تو وہ یہی بات تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے۔
اسی لیے وہ اس کو مانتے تھے. تو مسیحیت کے جو عقائد ہیں یہ یونیک عقائد ہیں. ایسے دعویٰ کر دینا کہ بیچ میں چوگے کا کلر کسی سے مل گیا تو ساری تھیالوجی ہماری سیم ہے. جی جی پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح آپ سے تیسرا سوال یہ ہے، قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ مسیح صلیب پر بے ہوش ہو گیا تھا، قبر میں مصالوں کی وجہ سے ہوش میں آ گیا. بڑے بڑے اہم کانہ سوالات آپ کو سننے میں ملیں گے. آپ نے اب یہ پروگرام کرنے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے شگوفے آپ کے سامنے آئیں گے. یہ دراصل 18ویں صدی میں غالباً H.E.G. پولس نامی ایک اسکالر تھا، ایتھیسٹ تھا. اس نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ مسیح بے ہوش ہو گیا تھا، بعد میں اس کو ہوش آ گئی. یہ ایک تھیوری تھی، قادیانیوں کو بہت پسند ہے. انہوں نے بھی مسیح یسوع پہ یہی الزام لگا دیا کہ جب اس کو صلیب دیا گیا تو وہ دراصل مرا نہیں تھا، وہ بے ہوش ہوا تھا. اور جو پہرے دار تھے انہوں نے بے ہوش کو مرا ہوا سمجھ لیا. اور چونکہ یہودی طریقہ کار تدفین کا یہ ہے کہ وہ 40-50 کلو مسالہ لگاتے ہیں، وہ مخصوص مسالے ہیں. تو وہ جو مسالے اس کو لگائے ہوئے تھے قبر میں، ان مسالوں کی وجہ سے اس کو ہوش آ گیا. اور لمبی سٹوری ہے، لیکن ابھی ہم صرف یہی بات کریں گے کہ کیا وہ بے ہوش ہوا تھا. دیکھیں قادیانیوں کی جو تھیوری ہے نا وہ سیلف کنٹراڈکٹری. نمبر 1 کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رومی لوگ اتنے بیوقوف تھے کہ ان کو مرے ہوئے شخص میں اور بے ہوش میں تمیز کرنا نہیں آتی تھی. دوسری بات آپ بتا رہے ہیں کہ مسیح کے اتنے بڑے بڑے زخم تھے تو ان لوگوں نے جو مرہم بنائی ہوئی تھی، مرہم عیسیٰ، وہ اتنی کارگر تھی کہ 7-7 انچ کے جو کیل لگے ہوئے تھے وہ زخم مندمل ہو گئے اور مسیح یسوع ایتھلیٹ بن گیا اور وہ اتنا بھاگا کشمیر چلا گیا. تو یہ 2 باتیں آپس میں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. دوسری بات کہ جو لوگ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں ان کو چونکہ یہودیوں کا طریقہ تدفین پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ مضحکہ خیز بات کرتے ہیں، اہم خانہ تھیوری پیش کرتے ہیں. یہودیوں کا جو طریقہ کار تھا تدفین کا، یہ مصر سے سیکھ کے آئے تھے، کیونکہ فرعون اور اس کے جو عمرہ تھے ان کی لاشوں کو جب یہ ممیز بناتے تھے تو یہ کام یہودی کرتے تھے، کیونکہ جیسے یہودیوں نے مصر کو چھوڑا اس کے بعد ممیز بنانے کا کام رک گیا. تو یہ طریقہ کار یہ تھا کہ 50 کلو ڈیفرنٹ پروپورشن کے اندر یہ مسالے لیتے تھے اور وہ اس ڈیڈ باڈی پہ مل دیتے تھے اور پھر 2 انچ کی یا 3 انچ کی پٹی لیتے تھے، اس کے اوپر بھی یہ مسالے لگا دیتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ پورا 50 کلو مسالہ انہوں نے اس لاش کے اوپر ملنا ہے. تو یہ پٹیاں کس کے باندھ دیتے تھے، ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے کس کے پٹیاں باندھ، ایون سر ناک منہ سب کس کے باندھ دیتے تھے. اس صورت میں میں کہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بے ہوش شخص ہوش میں آ گیا، میں کہتا ہوں کہ آپ کسی پہلوان کو لے کے آئے جو ٹھیک ٹھاک جان والا بندہ ہو. ہم 50 کلو مسالے لگائیں گے، اسی طرح پٹیاں مسالوں کے ساتھ گیلے کر کے اس کو کس کے باندھ دیں گے اور ہم قبر میں بھی نہیں رکھیں، ہم اس کو فریش ایئر میں رکھیں گے اور اس کے لیے 3 دن کا ٹائم ہے کہ 3 دن میں اس سے باہر آ کے دکھا دیں. اگر تو وہ باہر آ گیا اور زندہ بچ گیا تو آپ کی تھیوری ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں بچا، سسک مر گیا، تو پھر آپ کی تھیوری غلط ہوگی. ان کا جو طریقہ تدفین تھا، ڈیوائن انٹرونشن کے بغیر وہ شخص جی نہیں اٹھتا، اور ہم تو مانتے ہیں کہ یہ خدائی قدرت سے جی اٹھا تھا. تو یہ آپ کی تھیوری یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ یہ شخص واقعی بے ہوش ہوا تھا اور جی اٹھا اور یہ مسیح نہیں تھا، تو پھر اس کو مسیح کے مشن کا کیسے پتہ تھا؟ اور اگر مسیح ہی تھا اور ہوش میں آ گیا تھا تو پھر اس کو کرسچن مشن نہیں چلانا چاہیے تھا. اس کو تو شاگردوں کو اکٹھے کر کے تو کئی سکیمیں سمجھانی تھی کہ دیکھو میں نے سانس روک لیا تھا، مجھے بڑا فن آتا، تو
جیسے وہ چلے گئے مجھے قبر میں رکھا, میں نے اپنا سانس جاری کر لیا. مجھے اب طریقہ بھی آ گیا کہ موت کے وقت آپ نے بے ہوش کیسے ہونا. تو آئے ہم 5,000 روپیہ پر بندہ لیں گے, لوگوں کو یہ علم سکھاتے ہیں, فیس رکھو اس کی کوئی, اس قسم کی باتیں ان کو سکھاتا. اور پتہ نہیں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتا کہ میں تو جب بے ہوش تھا تو میں ایکچولی آسمان پہ بھی چلا گیا تھا, وہاں پہ میں نے یہ دیکھا. جیسی کہانیاں لوگ سناتے ہیں ایسی کہانیاں سناتا. اور کم سے کم مسیحی مشن تو بالکل جاری نہیں کرتا. شاگردوں کو کہتا ہے کہ خدا کا واسطہ اس کام سے توبہ کرو, آئندہ رومیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کہنی, یہودیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کہنی, وہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کرتے ہیں بھائی. لیکن مسیح نے جی اٹھنے کے بعد کرسچن مشن, جو کہ خطرناک مشن تھا, وہ جاری کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بے ہوش تھا اور ہوش میں آ گیا. ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ اگر مسیح قدرت سے نہیں جی اٹھا اور بے ہوشی سے ہوش میں آیا تھا, تو پھر اس کے شاگردوں کے پاس معجزات نہیں آنے چاہیے. ہمیں تو پتہ چلتا ہے کہ شاگردوں کے پٹکوں کو لوگ چھوتے تھے تو وہ شفا پا جاتے تھے. یہ ساری باتیں ان حقائق کے عین مطابق ہیں جو بائبل نے بیان کی ہے. تو اس لیے آپ اس قسم کے الزامات جو مرضی لگائیں, لیکن آپ حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش نہیں کر سکتے. چرچ اس بات کا زندہ گواہ ہے. جی پروفیسر صاحب, آپ سے میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے, ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ مسیح کی لاش شاگرد لے گئے تھے. دیکھیں صرف یہی اعتراض نہیں ہے کہ مسیح کی لاش شاگرد لے گئے تھے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں, مسیح کی لاش تو دشمن لے گئے تھے. دونوں باتوں کو آنسر کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر مسیح کے شاگرد اس کی لاش لے گئے تھے اور پھر دعویٰ کر رہے تھے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی منادی کا سارا جو تھرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کی موت اور اس کا جی اٹھنا. تو اگر یہ فراڈ تھا اور ان کے پاس لاش محفوظ تھی یا کہیں چھپائی ہوئی تھی, تو وہ اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے, اس خوشخبری کو بیان کرنے کے لیے جان دینے کے لیے کیوں تیار تھے؟ ایک فراڈ کے لیے. بھائی جیسے ہی پطرس کو سلیب دینے لگے تو اس نے کہا کہ مجھے سیدھا نہیں بلکہ کیا کرو, الٹا سلیب دو. اس کے پاس تو بڑا آسان موقع تھا کہ رکو, آپ مجھے سلیب دے کیوں رہے تھے؟ یہ تو فراڈ آئے, آپ کو لاش دکھا دیتے ہیں. ہم جو بیان دے رہے ہیں کہ مسیح مر گیا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے بھائی, بات ہی ختم ہو جاتی. صدوقیوں کی ساری مخالفت جی اٹھنے کی وجہ سے بات ہی ختم ہو جاتی. لیکن جو شاگرد 12 کے 12 شہادت کے لیے تیار تھے اور شہادت دی, اس کا مطلب وہ جانتے تھے کہ مسیح واقعی میں مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور ہمارا قیامت کا نظریہ بھی اسی بات پہ ہے. پولس کہتا ہے کہ اگر وہ مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو ہمارا تو پھر ایمان لانا ہے بے فائدہ. تو یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے. دوسرا اعتراض کہ جی دشمن لاش لے گئے تھے. اگر دشمن لاش لے گئے تھے تو ظاہر ہے ان کے پاس محفوظ ہوگی, کہیں چھپائی ہوگی, ان کی کسٹڈی میں لاش تھی. تو نہ صرف یہودیوں نے بلکہ رومیوں نے اپنی پوری توانائیاں, پورے ریسورسز اس بات پہ صرف کر دیے کہ مسیحیوں کو اس گواہی دینے سے روکا جائے اور کرسچن مشن کو وہیں پہ سٹاپ کر دیا جائے. اس کے لیے وہ کوڑے بھی مارتے تھے, سنسار بھی کرتے تھے, قتل بھی کرتے تھے, سلیب بھی دے دیتے تھے, گرم تیل کے کڑاہوں میں بھی ان کو ڈال دیتے تھے, جانوروں کے آگے, بھوکے جانوروں کے آگے ڈال دیتے تھے, قید کرتے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو اگر ان کے پاس لاش تھی اور وہ اس حقیقت سے واقف تھے, تو پطرس نے جو پہلا خطبہ دیا, 3,000 لوگ پہلے دن مسیحیت کو قبول کرتے. اور اس کے خطبے کو آپ پڑھ کے دیکھیے گا, اس میں یہ بات تو لازمی ہے, کیونکہ خوشخبری کوئی بھی سناتا وہ یہ بات لازم کرتا ہے کہ مسیح مر گیا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. جیسے وہ یہاں تک پہنچا تو دشمن اسٹریچر پہ ڈال کے لاش لے آتے. پطرس بھائی رکو ایک منٹ, یہ جو آپ نے بیان دیا کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا, یہ اپنے ساتھی ذرا لاش سے کپڑا ہٹاؤ, ذرا یہ پہچانو, ذرا یہ مسیح کی لاش ہے. لوگوں نے دیکھنا تھا مسیح کی لاش ہے. وہ جو 3,000 ایمان لائے تھے, سوال ہی پیدا نہیں ہے, وہ الٹا ان شاگردوں کے کپڑے پھاڑ دیتے کہ جھوٹ بولتے. لیکن چونکہ
ان کے پاس لاش تھی نہیں، اس لیے وہ ان کی اسٹیٹمنٹ کو کنٹراڈکٹ نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر کیان ناصر صاحب زندہ تھے، اس وقت مشہور ہوا کہ مسیح کے کفن کا کوئی حصہ مل گیا، تو اس نے بیان دیا کہ ہاں مل سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسیح کی لاش نہیں مل سکتی۔ مسیح کی 2 جگہ قبریں ہیں اور دونوں قبریں خالی ہیں، اور تا قیامت وہ خالی رہے گی، کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ آپ سے میرا 5واں سوال، لاش جنگلی جانور لے گیا تھا جب پہرے دار سو رہے تھے۔ دیکھیں، جنگلی جانور آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے کہ جو لاشیں کھانے کا شوقین ہو؟ شیر ہو سکتا ہے، چیتا ہو سکتا ہے، بھیڑیا ہو سکتا ہے۔ تو مجھے اچھی بات بتائیں کہ یہ جنگلی جانور جو بھی تھا، یہ کیا بہت پڑھا لکھا تھا کہ جب اس نے لاش نکالی ہے تو مسیح کا کفن اسی طریقے سے پڑا ہوا، اس کو نہیں چھیڑا؟ یہ تو کفن میں کھینچ کے لے جاتا، اور پھر اس کے پاس کون سے ایسے وسائل تھے کہ 2 ٹن کا پتھر بھی اس نے ہٹا لیا؟ وہ تو نہیں ہٹا سکتا یہ۔ تیسری بات کہ یہ جنگلی جانور کو اتنا بدذوق تھا کہ 3 دن کا باسی گوشت زیادہ پسند تھا، اور پہرے دار اگر سو رہے تو فریش بندہ اٹھا کے لے جاتا ہے ادھر سے، اس کو تو گوشت چاہیے تھا نا۔ آپ کی کہانی میچ نہیں کرتی، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ لے دے کے ایکسپلینیشن وہی ویلڈ رہ جاتی ہے جو بائبل نے بیان کی ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ دراصل یہاں پہ مجھے وہ آیت ضرور پیش کرنی چاہیے کہ سلیپ کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ سے میرا 6واں سوال یہ ہے، مسیح یسوع جی اٹھنے کے بعد خصوصی طور پر شاگردوں اور جاننے والوں کو ہی نظر آیا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ مخالفین کو نظر آتا تاکہ وہ اس پر ایمان لے آتے؟ دیکھیں، مخالفین کا ایمان لانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جو حالات اور واقعات جس ترتیب سے ہوئے، مخالفین پھر بھی ایمان لائے ہیں۔ پولس حق میں تھا، پولس تو مسیحیوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ ایمان لے کے آ گیا، اور یہ جو 3000 لوگ تھے اور پھر کوئی 5000 لوگ بھی ایک دن میں کانورٹ ہوئے، ایون کاہن بھی کانورٹ ہوئے، ایون صوبیدار جو مسیح کی مصلوبیت کے آپریشن کو ہیڈ کر رہا تھا، کنٹرول کر رہا تھا، ہی بیکیم کرسچن۔ اس نے کہا بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ ارمیتیا کا یوسف جو سنہیڈرن کا ممبر تھا، وہ بھی مسیح کی لاش لے کر اپنی قبر میں رکھتا ہے۔ نیکودیمس جو بعض اوقات رات کو آ کے مسیح سے ملتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، تو اس نے بھی مسیح کی لاش پر لگانے کے لیے 50 کلو قیمتی مسالہ پیش کر دیا تھا۔ بہت سارے وہ اور لوگ، اور آج تک بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مخالفین، انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا ہے۔ خود کانسٹنٹائن 4 صدی کے شروع میں بادشاہ تھا جو اس کا مخالف رہا مسیحیت کا، وہ بھی کنورٹ ہو گیا۔ تو یہ کہنا ہے جی کہ ایسے ہی ہوتا، آپ کی مرضی کے مطابق حالات اور واقعات ٹویسٹ کر جاتے تو پھر شاید کرسچینٹی زیادہ کام کرتی، نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حالات ناخوشگوار تھے، اور پہلی 3 صدیوں میں قتل و غارت، شہادتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود مسیحیت جتنی پہلی 3 صدیوں میں پھیلی ہے، شاید ہی بعد میں پھیلی۔ ماڈرن مشنری موومنٹ نے بڑا کام کیا ہے، لیکن پہلی 3 صدیوں میں جو کام ہوا اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جس طریقے سے حالات اور واقعات تھے، اسی طریقے سے مسیحیت پھیلی اور پھیلنی تھی۔ ہم آپ کے مشورے مان کے نہیں، یہ کوئی فلم نہیں بن رہی ہالی ووڈ کی کہ ڈائریکٹر نے آپ کو ڈائریکشن دے دی ہے اور مصنف نے سٹوری لکھ دی ہے، اور بیچ بیچ میں کوئی سین آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، ڈائلاگ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ خدائی منصوبہ تھا اور یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ جی جاننے والوں کو ہی نظر کیوں ہے، دشمنوں کو نظر آنے چاہیے تھے۔ تو میں نے آپ کو بتایا، اور جہاں 500 لوگوں کو نظر آئے، ہو سکتا ہے دشمنوں کو بھی نظر آئے، بھی کیسے نہ نظر آئے ہوں، جب 500 کو تو آسمان پہ تو نظر آئے ہی ہوں گے۔ لیکن بائبل نے چونکہ ہمارے ایمان کو
زیادہ کرنے کے لیے یہ واقعات لکھے، اس لیے ایمان افروز واقعات کو قلم بند کیا گیا ہے اس نظریے سے۔ تو آپ کا اعتراض پھر یہ بھی ہے کہ شاگردوں کو یا ایمانداروں ہی کو کیوں نظر آئے؟ شاید ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ان کے ذہن میں تو پہلے سے یہ بات تھی، وہ تو پہلے سے ایمان رکھتے تھے، پہلے سے ایمان نہیں رکھتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب مسیح نے 5,000 کو کھانا کھلایا، لازر کو زندہ کر دیا، یائر کی بیٹی کو زندہ کر دیا، 10 کوڑیوں کو شفا دے دی، جنم کے اندھے کو آنکھیں دے دی، اس وقت تک اتنے بڑے بڑے معجزات کے باوجود کوئی شخص مسیحی نہیں ہوا، کوئی چرچ قائم نہیں ہوا۔ چرچ قائم مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ہی ہوا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ باتیں تو بہت ساری تھی۔ بائبل کے مصنفین کہتے ہیں کہ اگر لکھی جاتی تو شاید کوئی لائبریری نہ ہوتی جس میں یہ اتنی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی، لیکن ایمان افروز باتیں ہیں کہ جو پڑھنے والوں کے لیے اور وہاں کے چرچ کے لیے ان کے ایمان کو تقویت ملے، ایمان مضبوط ہو، وہ ان باتوں کو سلیکٹ کر کے لکھا گیا ہے۔ تو شاگردوں کو نظر آئے، ایمانداروں کو نظر آئے، یا وہ لوگ جو آلریڈی مسیح کے متقد تھے ان کو نظر آئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہانی ایسے ہے تو ایسے ہی نظر آئے تھے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ چونکہ بہت ساری باتیں نہیں لکھی گئی، ضرور ہے کہ دشمنوں کو بھی نظر آئے ہوں گے۔ یہ کوئی واقعہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کسی کونے میں ہوا، یہ آسمان پر واقعہ ہوا۔ واپسی آنے کا بھی مسیح کا جو واقعہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کوئی آپ کو کہے کہ جی وہ دیکھو فلاں جگہ پہ مسیح آیا ہوا ہے، وہ دیکھو فلاں جگہ پہ آ گیا۔ نہیں، جس طرح بجلی پورب سے لے کر پچھم تک کوند کے جاتی ہے تو آپ دیکھیں ہر بندے کو نظر آ جاتی ہے، ایون آپ کی نظریں نیچی بھی ہوں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بجلی کڑکی ہے۔ تو مسیح کا آنا بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو اس وقت بھی مسیح کا جانا بھی یہ کوئی کونے میں نہیں ہوا، یہ کوئی خفیہ منصوبہ نہیں تھا۔ مسیح نے کہا جس طرح مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو نا، اسی طرح آتے ہوئے بھی دیکھو۔ تو بے شک مسیح کے شاگردوں کو، ان کے جاننے والوں کو نظر آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب نے دیکھا ہوگا۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے مشکل سوالات کے جوابات اتنے خوبصورت طریقے سے دیے ہیں۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کی ان کاوشوں سے لوگ مغالطوں کے صحرا سے نکل کر کھلی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی راہوں پر چلنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی ایسے کوئی سوالات ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبروں پر ہمیں بھیجیں۔ اگر وہ ہمارے کسی بھی موضوع سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو ہم اسے اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ کانوں میں پڑی دیر تلک گونج رہے گی، خاموش چٹانوں سے کبھی بول کے دیکھو، ہم اوس کے قطرے ہیں کہ بکھرے ہوئے موتی، دھوکہ نظر آئے تو ہمیں رول کے دیکھو۔ اور آخر میں ایک دفعہ ضمیر پر پھر وہی ضرب، سچائی کو ڈھونڈیں، سچائی کو کھوجیں، سچائی کو پرکھیں، اور جب فیصلہ کن سچائی مل جائے تو اسے ڈنکے کی چوٹ پر قبول کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور حتمی سچائی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی۔